بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سجدہ نہ کرواتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت چونکہ جنات بھی دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا تو وہ آپس میں نشست و برخاست کرتے، لیکن ان میں بعض شیاطین جن بھی تھے جنہوں نے انسانوں کو بھٹکایا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا جبکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی تھی۔ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اسی لیے انسانوں نے اسی نسبت سے شیاطین جن کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو کی بنیاد رکھی گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس قسم کی جادو کی چیزیں اور منتر جس کسی کے پاس بھی ہیں وہ حاضر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کروا کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین جنات نے مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں ہیں بلکہ انہوں نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ یہودی اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کو تاریخ میں ہاروت و ماروت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کو انسانی روح اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ ہاروت و ماروت کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ پایا ثبوت تک ہے، اس پر توکل یقینی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ ہمارے رب تو نے ان کو دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے حالات کیسے ہیں، کس کس طرح کے گناہوں میں یہ مبتلا ہیں، اور ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا فرشتوں کی جماعت میں سے اللہ تعالیٰ نے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر زمین پر بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت جوان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مامور ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرغوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے ان سے کہا تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خامند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان کی طرف جاتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس واقعہ کے بارے میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں۔
بعض کے مطابق یہ واقعہ ایک من گھڑت کہانی ہے اور بعض کے مطابق یہ صحیح ہے۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔